کیا ہماری تقدیر پہلے سے طے ہے؟ کیا جو کچھ ہم کرتے ہیں سب پہلے سے لکھا ہوا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے زبردستی گناہ بھی کرواتا ہے، اچھے بھی کام کرواتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبردستی چن لیا ہے کہ کس کو جنت میں ڈالوں گا، کس کو جہنم میں ڈالوں گا؟ یہ سوالات ایسے ہیں جو ہر انسان کے دماغ میں آتے ہیں۔ میں کل ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، جو پاکستان میں ایک لڑکی نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا سب ڈیسٹینی ہے؟ تو پھر اس بچے کو کس قصور میں پکڑا جا رہا ہے جو گناہ کرتا ہے؟ اب انہوں نے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اتنے علماء کو پڑھا ہے اس بارے میں، کسی کے پاس سے بھی آج تک کریکٹ جواب نہیں ملا۔ ایسا جواب نہیں ملا جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اور آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ آپ نے اتنے مولاناؤں سے پوچھا ہے، اتنی کتابیں پڑھی ہے، کیا آپ اس بات پہ مطمئن ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ سمجھانے والوں نے دو ہی چیزیں سمجھائی ہیں، ایک تقدیر اور ایک تدبیر۔ تقدیر کا مطلب ہے لکھا ہوا نصیب آپ کا، تدبیر کا مطلب ہے میں خود دبر یدبر، میں کوشش کرتا ہوں۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر کا ایک حصہ خالی رکھا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے بندہ جا کے کیا کرنے والا ہے؟ تو پھر تو یہ اللہ کے علم کی کمزوری ظاہر کر رہے ہیں آپ، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سوری، کیا کیا جائے؟ اچھا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر ہم بے قصور ہیں، پھر وہ لوگوں کو زبردستی انعام دیا جا رہا ہے جس کے بارے میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ ان کی موت جمعہ کو ہوگی، ان کی موت طواف کرتے ہوئے ہوگی، ان کی موت اذان دیتے ہوئے ہوگی، یہ 26 رمضان کو مریں گے، جگنے کی رات کو مریں گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ کیا خیال ہے مکے میں آگ لگ گئی تھی، سینکڑوں لوگ مر گئے، کیا جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے آگ لگائی اور ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا صرف اس لیے کہ ان کے سارے گناہ بخش دیے جائیں اور ان کو جنت میں ڈال دیا جائے؟ کیا کوئی مجھے یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ جتنے لوگ وہاں مرے ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں؟ ہے کسی کے پاس کوئی گارنٹی؟ کوئی دلیل پیش کی جا سکتی ہے؟ کوئی قرآن کی دلیل، عقل کی دلیل، کوئی چلو روایت کی دلیل کوئی پیش کر سکتا ہے؟ جھوٹی باتیں کرتے ہیں مولوی کہ اگر کوئی رات میں سوتے وقت یہ ایک پتہ نہیں کل شاید کسی نے بھیجا تھا، عجیب، اس کی لینگویج بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اگر یہ پڑھ لے 3 الفاظ، وہ کیا تھا کہ توکلت علی اللہ علی رسول ہی، وہ پتہ نہیں 2-3 لفظ تھے اس کے، انتہائی اسٹوپڈ قسم کی، کوئی لینگویج ہی نہیں ہے، وہ کسی نالائق نے بنا دیا تھا۔ وہ اگر آپ 5 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں گے تو 70,000 فرشتے 1 سال تک آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کر کے لوگوں کو قرآن سے دور کیا گیا، لوگوں کا عقیدہ خراب کیا گیا، لوگوں کو عمل سے دور کیا گیا، لوگوں کو دعوت قرآن سے دور کیا گیا، معاشرے میں فساد پھیلا، مسلم امت میں فرقے بن گئے، انسان انسان کا دشمن ہو گیا، یہاں تک کہ آج بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بھائی بہنوں کا حق مار رہے ہیں، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، ماں باپ اپنے بچوں پہ ظالم ہیں، ان کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے کیسز ہیں۔ بے حیائی کا یہ عالم ہے، بھائی بہن کے رشتے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ماں بیٹے کے رشتے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، باپ بیٹی کے رشتے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، پڑوسیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مہمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دوست کی بہن، دوست کی ماں، دوست کی بیوی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، شوہر کا بھائی، شوہر کا باپ، شوہر کا دوست، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جہاں اپنی لائن مل گئی، جو بے غیرتی، جو بے حیائی کرنا ہے کر رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی لعنت ہے۔ شیطان پہ الزام مت لگائیے۔ اللہ نے کہا کہ شیطان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک میں نہ چاہوں، اور جب میں چاہوں گا تو شیطان بھی تمہیں بھٹکائے گا، اور میں خود شیطان کو مسلط کر دوں گا۔ آخری میں تمہاری ہٹ دھرمی، تمہاری لاپرواہی، تمہارا قرآن کے ساتھ ظلم دیکھ کے میں تمہارے اوپر اپنی لعنت بھیج دوں گا، اور میرے تمام فرشتے تم پہ لعنت کریں گے۔ سورہ بقرہ 159۔ تو پھر آخر یہ سوالات کے جوابات ہم کو کہاں سے ملیں گے؟ کون بتائے گا ہم کو؟ فیل ہو گئے، سارے لوگ فیل ہو گئے۔ میں آپ کا احسان مند رہوں گا اگر کامنٹس میں آپ مجھے بتائیں گے، آپ کال کر کے بتائیں گے کہ نہیں، آپ نے جو بتایا فارمولا یہ ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے تجبیر ہے، اس کے بعد تقدیر ہے، اس کے بعد تدبیر ہے، یا آپ اس کو آگے پیچھے کر لیجئے۔
یہ تجبیر کیا ہے؟ یہ لفظ میں نے بتایا دنیا کو. اجباری طور پہ جو آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ 5 فیصلے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آپ کو مجبور کر کے رکھ دیا ہے. آپ کی مرضی نہیں چلے گی. آپ دنیا میں آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے. وہ جو وعدہ کیا تھا وہ تو آنے جانے کا تھا سورہ اعراف کی 172 میں، لیکن سلیکشن آپ نے نہیں کیا. فلاں ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہونا، فلاں دور میں پیدا ہونا، میل ہونا، فیمیل ہونا، نارمل ہونا، اب نارمل ہونا، خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، گورے ہونا، کالے ہونا، معذور ہونا، صحت مند ہونا، یہ سارے فیصلے اللہ نے کیے ہیں. یہ اس میں آپ مجبور ہیں. اس کا نام ہے تجبیر. ایسے بہت سارے فیصلے ہیں. موت کا فیصلہ ہے، زندگی کا فیصلہ ہے، جوڑے بنانے کا فیصلہ ہے. کیونکہ اگر میں بیوی اللہ کی مرضی کے مطابق اگر شادی کروں گا تو وہ حلال ہے. اگر میں نے مشرکہ سے شادی کر لی وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے. آپ نے حرام کام کیا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف کیا ہے. بھلے آپ بہت بڑا 10 لاکھ روپے کا شادی خانہ لیے ہوں گے، 2 لاکھ روپے کے قاضی کو بلا کے مکے میں خطبہ نکاح پڑھائے ہوں گے، لیکن وہ رشتہ حرام ہے کیونکہ آپ نے کسی مشرکہ یا آپ نے کسی مشرک سے شادی کی ہے. اگر آپ نے چچیری، پھپھیری، خلیری، ممیری بہن سے شادی کی ہے، آپ نے قرآن کی نافرمانی کی ہے. یہ نکاح نہیں ہے، یہ گناہ ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ جتنے گناہ اپنی مرضی سے کرنا ہے کر لیجئے، لیکن نکاح اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے شروط کے مطابق کریں گے تو اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. کون سی لڑکی، کون سی عورت، کون سا مرد، کون سا لڑکا آپ کے نصیب میں لکھنا ہے وہ لکھے گا. اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، اللہ سے التجا کرنی پڑے گی، اور پھر ویٹ کر کے ان پورے شرائط کے، قرآن کی شرائط کے حساب سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنی لڑکی کی شادی کر رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں، اس نالائق گدھے نامرد کو خرید رہے ہیں، اس کی ماں ایک ایسی ضدی اور مشرکہ اور بدعتی عورت ہے جو آپ کو رسم و رواج، دھیڑی رسم و رواج پہ مجبور کر رہی ہے، آپ سے دہیز مانگ رہی ہے، آپ بچی کی شادی پہ، اپنی بیٹی کی شادی پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تو آپ ایک حرام کام کر رہے ہیں. آپ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں، اس سے زنا کروا رہے ہیں. اور وہ لوگ اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے کی نسل آگے بڑھنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے بیٹے کو بیچ رہے ہیں. وہ بکاؤ ہیں. وہ ایک پلے بوائے سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے. یہ دھیڑ ہیں یہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں. یاد رکھیے میری بات. آپ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں، زنا کروا رہے ہیں، اور آپ اپنے بیٹے کا نکاح نہیں، اس سے زنا کروا رہے ہیں. جب تک وہ قرآن کی کنڈیشن میں نہ ہو وہ نکاح نہیں ہے. یہ یاد رکھ لیجیے آپ. تو اس میں تجبیر ہے، اس میں پیدائش ہے، موت ہے، جوڑا ہے، عزت اور ذلت ہے. یہ پورے 5 چیزیں ہیں. اس لیے جوڑا اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس سے آنے والی نسل، پھر وہ پیدا ہونے والا بچہ جو میں نے پہلی شرط بتائی تھی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجبیر کے بعد تقدیر، پھر ہماری تقدیر بنائی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. آپ کے حساب سے، آپ کو، آپ کی کوالٹی کے حساب سے آپ کو 20th سینچری میں پیدا کیا. کسی خاص کنٹری کے کسی خاص شہر کے کسی خاص محلے میں، کسی خاص خاندان میں، کسی خاص فرقے میں پیدا کیا. آپ سنی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، فلاں ہے، امک ہے، ڈمک ہے، وہاں پیدا کیا آپ کو آزمانے کے لیے. یہ آپ کی مقدار کے حساب سے. ورنہ آپ کو اللہ کا رسول کیوں نہیں بنایا؟ وہ آپ کو صحابی کا مرتبہ کیوں نہیں ملا؟ آپ کو کسی ولی کا مرتبہ کیوں نہیں ملا؟ آپ کو کسی امام کا مرتبہ کیوں نہیں ملا؟ آپ کی کیپیسٹی دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پیدا کیا. اب آپ اپنی تدبیر سے اوپر چڑھ سکتے ہیں. اللہ کسی کے لیے دروازے نہیں بند کرا. آپ بڑھتے 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 کہیں تک بھی جائیے، رسول نہیں بن سکتے آپ. بس رسول کے بعد کی جتنی پوزیشن سے آپ خلیفہ بن سکتے، آپ امیر المومنین بن سکتے، آپ جو ہے بہت بڑے عالم، فاضل، مفتی اور امام بن سکتے ہیں، بہت بڑے اسکالر بن سکتے ہیں، یا پھر نالائق بن کے کچرے کی گاڑی چلا سکتے ہیں. لوگوں کا کچرا، یہ کچرا وہ کچرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جو گھروں میں سے اٹھاتے. میں اس کچرے کی بات کر رہا ہوں جو چار مینار کے پاس، جامع مسجد دلی کے پاس نیچے چھوٹی چھوٹی دکانوں میں جو کچرا بکتا ہے نا، جو اسلام کے نام پہ لوگوں نے دھوکے دیے ہیں، روایتیں گھڑ گھڑ کے، وہ کچرا اٹھاتے پھرتے ہیں. فلاں امام نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. زندگی پوری اسی گوبر میں گزر جائے گی آپ کی. آپ کو قرآن کو ہاتھ لگانے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. تجبیر، تقدیر، اس کے بعد تدبیر.
یہ 33 کا فارمولا میں نے بتایا تھا، یہ یاد رکھیے. اگر آپ اپنی عقل استعمال کر کے 33% نہیں کریں گے تو آپ اللہ پہ الزام نہیں رکھ سکتے. اس معاملے میں اللہ سبحانہ ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد ساری دنیا کو بھی اتنی طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو 33% دی ہے. الحمدللہ، تعریف ہے تو صرف اللہ کی ہے جس نے مجھے جتنی طاقت دی، زمین کو بھی گریوٹی دی، آسمان کو دیا، ہوا کو دیا، سورج، چاند، ستارے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین سے گریوٹی کھینچ لے گا، انسان کے اندر سے رحم اور محبت کھینچ لے گا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا. ماں اپنے بچے کے بارے میں یہ کہے گی کہ یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، بھرے میرے پیٹ کے بچے کو جہنم میں ڈال دے، فدیے میں اپنی اولاد کو دینا چاہتی ہوں. بچے کہیں گے کہ یا اللہ ہم اپنے ماں باپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں، جہنم میں ڈال دے لیکن ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ وہ دن آنے والا ہے. تقدیر، تدبیر اور تجبیر کا مسئلہ سمجھانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن کو بہت اخلاص کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، سچے دل سے. کسی کو بھی بولے میرے لیے دعا کیجئے، میرے کو تھوڑا سا چندہ دے دیجئے، میں اپنا کو یہ کھولنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، غریب بچوں کو میں وہ کروں. تم کون ہوتے کرنے والے؟ ہم لوگ ایک یتیم خانہ چلا رہے ہیں، ہم غریب بچیوں کی شادی کر رہے ہیں، ہم جو ہے دہیز کو پروموٹ کر کے دھیڑواڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جو کہا تھا، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ہماری تمیز، تہذیب، ہماری اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کر سکیں. بے شرم بے غیرت قوم ہو گئی ہے. اور یہ اللہ کی لعنت ہے کہ جو قرآن کے ساتھ لاپرواہی ہم لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے کی ہے نا 500 600 1000 سال سے. او ہو بلکہ شروع سے ہی نبی کے دور میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں جو قرآن کا منہ پہ انکار کرتے رہے. کچھ ایسے منافق رہے ہیں جو سامنے جی ارے آپ پیچھے جا کے پھر اس سے ملنا، میرا بیان سننا دوسروں کے، پھر اس کو بولنا اس کی بات، اس کو بولنا اس کی بات. ایسے منافق ہر دور میں رہے ہیں. میرے منہ کے سامنے میری تعریف کرنا، میری پیٹھ پیچھے میری برائی کرنا. ارے مجیب صاحب جب آتے ایک نئی بات کر کے فساد ڈالنے کی کوشش کرتے. ایسے منافق آج بھی ہیں، نبی کے دور میں بھی تھے، اور ایسے کافر اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہے جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں. ایسے خائن اس زمانے میں بھی تھے، یہود و نصارہ میں سے، جو ان کی کتاب کو چھپاتے تھے. یکتمون الحق آج بھی ہے. بڑا عالم ہے، دیوبند سے فارغ ہے، وہ پتہ نہیں کون سے مدرسے سے فارغ ہے، لیکن چھپا رہا ہے قرآن کو. کیوں جی؟ وہ ایسا ہے مول صاحب ہماری نوکری چلے جاتی ہے اگر یہ بول دیے تو. اگر یہ آیت قرآن کی میں سنا دوں گا لوگوں کے سامنے تو میری نوکری چلے جائے گی، مجھے جماعت سے نکال دیا جائے گا. لعنت ہے تمہاری زندگی پہ. اللہ رحم کرے بھائی.